अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें और उन पर तबसरे। मुल्क में सदारती इंतखाबात का दौर दौरा है, हर तरफ गहमा गहमी है। रात भी इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी तकरीब हुई जिसका मेज़बान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ था, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब कल रात शरीक थे और शहबाज शरीफ ने उन्हें सदारती कैंडिडेट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया, जिसमें हुकूमत में शामिल तमाम सियासी फरीक और तमाम अरकान कौमी असम्बली व सेनेट के अरकान वहाँ मौजूद थे, जिनके दरमियान ये प्रपोजल रखा गया और सब ने कहा कि वो आसिफ अली जरदारी को कामयाब कराएंगे। और आज इसी सिलसिले में लाहौर के गवर्नर हाउस में भी एक तकरीब शुरू हुई है, जिसमें मरियम नवाज़ चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसका इनेकाद किया है और गवर्नर हाउस में आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो पहुँच गए हैं, जहां इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ हुआ चाहता है, जिसमें पंजाब असम्बली के तमाम अरकान, जिसमें पीएमएल नून और पीपल्स पार्टी के अरकान शामिल हैं, वहाँ मौजूद हैं, जो आसिफ अली जरदारी को वोट देंगे। इस सिलसिले में ये तकरीब जारी है। उसके अलावा आज ख़वातीन का आलमी दिन भी है, जिसमें उन तमाम ख़वातीन को सलाम पेश करते हैं जो शदीद मुश्किलात में, शदीद परेशानी के आलम में अपने घरों को पालने के लिए मेहनत कर रही हैं, देहातों में ज़मीनों में काम कर रही हैं, शहरों में दफ्तरों में काम कर रही हैं। ऐसी तमाम ख़वातीन को जो अपने घरों के लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं, तकलीफ़ें उठा रही हैं, मेहनत कर रही हैं, मेरा और मेरी टीम के तरफ से उनको सुर्ख सलाम। और उन माँओं बहनों को भी जिन्होंने पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान की तहरीक में अपनी जानें गंवाई, अपनी इज़्ज़तें गंवाई और पाकिस्तान को आज़ाद कराने में अहम किरदार अदा किया, जिसमें फ़ातिमा जना भी शामिल है और दीगर भी शामिल हैं। उसके बाद जनरल ज़िया के आमराना दौर में जिन ख़वातीन ने जदोजहद की, उन सबको भी सलाम हो। 1 यूनिट की तहरीक, अयूब खान की तहरीक के ख़िलाफ़ जिन ख़वातीन ने तहरीक चलाई, जो नामवर ख़वातीन थीं, जो गमनाम ख़वातीन हैं, उन सबको सुर्ख सलाम कि पाकिस्तान में आज जो ये लूली लंगड़ी जमहूरियत चल रही है, ये उन औरतों की कुर्बानियों का जो नतीजा है, जिनमें बेगम नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो सर फ़हरिस्त है। उसके अलावा दीगर ख़वातीन भी हैं, सिंध की ख़वातीन भी हैं, पंजाब की भी ख़वातीन हैं, केपी में भी हैं, बहुत सी ख़वातीन वर्कर्स ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, ख्वाह वो उसका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो। उसके अलावा आते हैं अब सदारती इलेक्शन के एक किरदार महमूद खान अचकज़ई, जो बड़ा जमहूरियत का लिबादा ओढ़ के घूमते हैं, लेकिन आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख के मुतालबा किया है कि सदारती इलेक्शन मुलतवी की जाए, क्योंकि ऐवान पूरा नहीं है। हालांकि ऐवान पूरा है, इसे स्टे आर्डर भी खुद ही इन लोगों ने लिया है, तहरीक इंसाफ ने जाकर पेशावर हाई कोर्ट से, कि जो नई मखसूस नशस्तें हैं 70 के करीब जो अभी इंडेक हुई हैं, वो उनको वोट देने का हक़ न हो, वो किसी सियासी जमात को नदी जाए। अगर पीटीआई को नहीं मिलती तो पेशावर हाई कोर्ट ने भी बड़ी कमाल फयाजी का मुजाहरा करते हुए उसको स्टे आर्डर दे दिया अगले बुध तक। पेशावर और बाड़ा, जहाँ आपको हर चीज़ मिलती है, हीरोइन, कलाशनकोव, असला, जेली नोट, हर चीज़, और जेली इंसाफ भी अब मिलना शुरू हो गया है पेशावर हाई कोर्ट से। तो ये सारी चीज़ें पेशावर में मिलती हैं और थोक के हिसाब से मिलती हैं और वहाँ से ये करते हैं। तो ये सारी वो सूरत हाल है। तो ये जजेस किस तरह इंसाफ कर रहे हैं। उसके बाद पंजाब हाई कोर्ट में भी ये गए हैं पीटीआई वाले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, लेकिन अभी तक वहाँ उनकी कोई लेकिन सिंध हाई कोर्ट में भी कुछ इमरान जरासीम मौजूद है कि उन लोगों ने भी फ़ौरन फैसला दे दिया कि ये जो मखसूस नशस्तों पर जो औरतें हैं, ये इनका वोट काउंट नहीं होगा। चलो खैर है, इनके वोट की ज़रूरत भी नहीं है। इसके अलावा ही होमवर्क कंप्लीट है। और सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई रात, वो यही हुई कि एमक्यूएम रजामंद हो गई। बिलावल भुट्टो और उसकी टीम ने रात उनसे मुलाकात की और उसमें पीएमएल नून के जनाब साद रफ़ीक भी उनके साथ थे। वो सब ने मिलकर एमक्यूएम के साथ मुज़ाकरात किए और बिलाखिर एमक्यूएम रजामंद हो गई कि वो सदर के लिए आसिफ अली जरदारी को वोट देगी। ये एक पहले से ही
طے شدہ تھا، MQM کہیں باہر جانے والی نہیں تھی، لیکن ضروری یہی تھا کہ کوئی پیپلز پارٹی سے بھی کوئی آگے ہاتھ بڑھائے تو یہ بھی اس کا ہاتھ پکڑے، کیونکہ یہ ایک سیاسی لین دین کا معاملہ ہے۔ تو بالآخر MQM بھی راضی ہو گئی۔ اس طرح آصف علی زرداری کی پوزیشن جو پہلے ہی مضبوط تھی اب وہ مزید مضبوط ہو گئی ہے، اور اس کو اب کسی قیمت پر گرایا نہیں جا سکتا۔ جبکہ اچکزئی کے ووٹ جو 92 ہے قومی اسمبلی میں، اور KP میں بھی جو ووٹ ہے ان کے، یا پنجاب اسمبلی میں ان کے تقریباً 80-85 ووٹ ہے، تو ان میں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور وہاں سے بھی اگر اس کو کم ووٹ پڑے تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا، بلکہ یہ سرپرائز ہی ہوگا، کیونکہ اس ووٹ دینے میں اس پر کوئی آئینی رکاوٹ نہیں ہے کہ کوئی MNA MP یا سینیٹر کسی کو بھی چاہے ووٹ دے سکتا ہے۔ اس پر کوئی پارٹی کے طرف سے قدغن نہیں ہے، اور اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کو ووٹ دے دیا تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، نہیں اس کو پارٹی کوئی کچھ کہہ سکتی ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ کل جب صدارتی انتخاب کی رزلٹ آئے گی تو آپ کو بڑا سرپرائز ملے گا، بہت بڑا سرپرائز ملے گا۔ تو اس طرح PML نون اور پیپلز پارٹی کو ملا کر یہ الائنسز بنایا گیا ہے۔ اور دوسری طرف کل سارا دن خبریں چلتی رہیں اڈیالہ جیل کی کہ 3 دہشت گرد اڈیالہ جیل کو اڑانے کے لیے آئے ہیں یا وہاں سے کسی کو چھڑانے کے لیے آئے ہیں۔ اس سلسلے میں ابھی تحقیقات جاری ہے، اور عمران خان اور سب کی سیکیورٹی کو محفوظ کیا گیا ہے، کیونکہ عمران خان کے علاوہ شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، فواد چودھری اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور TTP کے دہشت گرد بھی وہاں موجود ہیں۔ تو اب یہ جاننا کہ یہ کون لوگ ہیں، جبکہ PTI والوں نے کہا ہے کہ یہ سارا ڈرامہ ہے اور ہمیں عمران خان سے ملاقات سے روکنے کے لیے یہ سازش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایجنسیوں نے کہا ہے کہ یہ عمران خان کو خطرہ ہے، اور اس کے پیش نظر اس بات کو سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو یہاں سے کسی محفوظ جیل کو منتقل کیا جائے، اور محفوظ جیل مچھ جیل ہو سکتی ہے۔ عمران خان کے لیے اگلی منزل تو ہو سکتا ہے انہیں مچھ جیل منتقل کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں واپسی کے لیے جو عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل ہے، وہاں عدالت نے ایک اسلام آباد کے سینئر افسر یعنی کمشنر کو کہا ہے کہ وہ بنی گالہ جا کر جائزہ لے کہ بشرا بی بی کس طرح رہ رہی ہیں، ان کو کیا کیا سہولیات موجود ہیں، اس کے بعد آ کر وہ اگلی سماعت پر عدالت کو بتائیں۔ تو یہ چیز بھی چل رہی ہے۔ دوسری طرف سائفر کیس میں کارروائی جاری ہے، لیکن وہاں بھی کوئی جلدی پیش رفت نہیں ہو رہی، اور عمران خان کی جو ضمانت کی درخواست تھی اس پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور اس پر اگلی تاریخ دے دی گئی ہے۔ تو یہ عمران خان کی جلدی جان چھوٹتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور نہ ہی اس کے ساتھیوں کی جان چھوٹے گی۔ یہ ساری چیزیں کل بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ فوجی عدالتوں نے مقدمات تیار کر لیے ہیں، بلکہ سزائیں بھی دے دی ہیں، لیکن ان کا اناؤنس کرنا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے ساتھ منسلک ہے، جہاں سپریم کورٹ نے ان کو اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے کہ جب تک سپریم کورٹ کوئی فیصلہ نہ کرے ان کیسز پر کارروائی کی جائے، لیکن اس کا فیصلہ نہ کیا جائے۔ تو فیصلے سب چیزیں ہو چکی ہے، اب یہاں سے عدالتیں فارغ ہوں گی سپریم کورٹ، تو یہاں سے پھر سزائیں اسی دن دھڑا دھڑا آپ دیکھیں گے کہ ان کو سزائیں ملیں گی 9 مئی والوں کو۔ اس کے علاوہ عمران خان نے بھی خود کہا ہے کہ 9 مئی کی مذمت کی ہے، اور کہا ہے کہ جو 9 مئی میں ملوث ہیں ان کو امریکہ کی طرح، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے حملہ کیا تھا کیپٹل ہل پہ، تو اسی طرح کیمراز کی مدد سے ان لوگوں کو پہچان کر ان کو سزائیں دی جائیں، دیگر افراد کو چھوڑ دیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کا مناسب مطالبہ ہے، لیکن عمران خان کی اس دن کی موبائل پر جو باتیں ہوئی ہیں مسرت چیمہ سے، اور مسرت چیمہ کی مراد سے اور دیگر لوگوں سے، وہ ساری کہانی کھل گئی ہے اور ساری ٹریک ہو چکی ہے۔ تو عمران خان اس چیز کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ ISPR نے جو حالیہ کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ جاری کیا، اس میں بھی یہی بات سامنے آئی کہ عمران خان نام نہیں لیا، لیکن یہی تھا کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور تمام کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ یہ جو لوگ خبریں کر رہے تھے کہ بس عمران خان کی صلح ہو رہی ہے، بیک ڈور جو ہے چینل کھل گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ 9 مئی والا جو بھی کردار ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ پیپلز پارٹی کے رہنما شہید ذوالفقار علی بھٹو کے صاحبزادے مرتضیٰ بھٹو نے فوج کے خلاف، یعنی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جنرل ضیاء کے خلاف عسکری جدوجہد کی تھی ذوالفقار کے سلسلے میں، لیکن جب وہ سب چھوڑ چھاڑ کے ختم کر کے پاکستان واپس آیا، لیکن پھر بھی
اداروں نے اس کو نہیں بھولا اور اس کے گھر کے سامنے ہی اس کو مار دیا پولیس کے تھرو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ادارے اتنی بڑی واردات کو چھوڑ دیں گے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کو کسی قیمت پر نہیں بھولیں گے، اس کی ان کو سزائیں ضرور ملیں گی، اس کا انجام صحیح نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ سندھ کے علاقے شکارپور، کندکوٹ، پنواکل، جکم آباد، یہ علاقہ بڑا ڈینجرس ہو گیا ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ یہاں پر روزانہ کے بنیاد پر لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، جو تاوان ادا نہیں کر رہے ان کو مار دیا جا رہا ہے۔ کل بھی ایک انجینئر کو مار دیا گیا ہے کہ اس نے 1 کروڑ روپیہ تاوان نہیں دیا، اس کو مار دو۔ اب اس کی لاش دینے کے لیے بھی وہ لعنتی کہہ رہے ہیں کہ 16 لاکھ روپے دو تو اس کی لاش لے جاؤ، نہیں تو لاش بھی نہیں ملے گی۔ تو یہ اس قسم کا ظلم ہو رہا ہے، جبکہ پنوا کی چھاؤنی وہاں موجود ہے، فوج بھی وہاں موجود ہے، تو پھر ان ڈاکوؤں کا، ان دہشت گردوں کا کلا کما کیوں نہیں کیا جا رہا؟ سندھ اور پنجاب کی جو سرحدی علاقے ہیں، بلوچستان کے سرحدی علاقے ہیں، یہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے، وہاں سے گزرنے والوں کے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہے۔ اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ارباب اختیار سندھ گورنمنٹ کو اور پنجاب کی نئی گورنمنٹ کو مل کر کوآرڈینیشن کر کے ایک فورس بنانی چاہیے، جو اس پورے کچے کے علاقے میں، جو رحیم یار خان سے لے کر لاڑکانہ تک پھیلا ہوا ہے، لس بیلا سے لے کر جعفر آباد تک پھیلا ہوا ہے، ان سارے علاقوں میں ان دہشت گردوں کو ڈھونڈ کے مارا جائے، کیونکہ ٹی ٹی پی اور دیگر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور یہ سارے مل جل کر یہ وارداتیں کر رہے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔